رات کا وقت تھا اور شہر کے مشہور شاپنگ مال اسپیکٹرم مال میں عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مال کی تمام دکانیں بند تھیں اور صرف چند سیکورٹی گارڈ رات کی نگرانی پر تھے۔ لیکن اس رات کچھ عجیب ہونے والا تھا جس کا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ریاض، جو کہ مال کا سب سے پرانا سیکورٹی گارڈ تھا، ہمیشہ کی طرح رات کی شفٹ پر تھا۔ وہ مال کے اندر چکر لگا رہا تھا کہ اچانک اسے کسی عورت کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ کوئی ہے؟ آواز بہت کمزور تھی، جیسے کوئی بہت ہی دور سے پکار رہا ہو۔ ریاض نے سوچا کہ شاید یہ کسی بے گھر کی آواز ہو جو مال میں گھس آیا ہو، لیکن جب اس نے آواز کی سمت میں جانے کی کوشش کی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہوگا، لیکن جب وہ آگے بڑھا تو آواز دوبارہ سنائی دی۔ ریاض اب کچھ پریشان ہو گیا۔ وہ اس عجیب آواز کی پیروی کرتے ہوئے مال کی بیسمنٹ کی طرف بڑھا، جہاں پرانے اسٹور اور کچھ بند دفتر موجود تھے۔ جیسے ہی وہ بیسمنٹ میں پہنچا، اسے ایک پرانی دھول زدہ دیوار نظر آئی جو اکثر بند ہی رہتا تھا، مگر آج وہ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ ریاض نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اندر کی فضا میں شدید سردی تھی اور چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ایک پرانی ٹی وی اسکرین خود بخود آن ہو گئی، جس پر ایک دھندلی تصویر نظر آئی۔ تصویر میں ایک عورت دکھائی دے رہی تھی جو رو رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوف کی کیفیت تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریاض نے بلند آواز میں پوچھا، لیکن جواب میں صرف سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اچانک اس عورت کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس نے چیخ ماری، مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ ریاض کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے پلٹ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ قید ہو چکا تھا۔ اندھیرے اور خوف کے درمیان اس نے جیب سے اپنا فون نکالا، لیکن فون کی اسکرین پر کوئی سگنل نہیں تھا۔ وہ گھبراہٹ میں دروازے کو پیٹنے لگا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر اسے کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ مڑ کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ سانس تیز ہو گئی، جیسے کوئی اس کی بہت قریب ہو۔ اچانک ایک سرد ہاتھ نے اس کا کندھا چھوا۔ ریاض نے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا اور چہرے پر موت کی بولانگی۔ تم یہاں سے بچ نہیں سکتے، میں ہمیشہ کے لیے تمہیں ساتھ لے جاؤں گی۔ ریاض کی چیخوں نے پورے مال کو ہلا دیا، لیکن کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ اگلی صبح جب دوسرے گارڈز آئے تو انہوں نے ریاض کو بیسمنٹ میں بے ہوش حالت میں پایا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید تھا اور وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، وہ مجھے چھوڑے گی نہیں، وہ مجھے چھوڑے گی نہیں۔ اس دن کے بعد اسپیکٹرم مال کے بیسمنٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ رات کے وقت مال کے قریب جائیں تو آپ کو کسی عورت کی مدھم آواز سنائی دے گی جو ابھی بھی مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ ریاض کا دماغ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا اور وہ آج بھی ایک نفسیاتی ہسپتال میں قید ہے، جہاں وہ دن رات اسی خوف زدہ عورت کا ذکر کر رہا ہے۔ لوگ اب بھی اسپیکٹرم مال میں جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کے بیسمنٹ کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا، جہاں ایک خوفناک راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ شکریہ۔